بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا أدلة القاعدة. دوسری بحث قاعدے کے دلائل. ويسوق الشافعي أدلة التي تنهض بحجتها حجية هذه المبحث الثالث القواعد المبينة لأثر مقاصد المكلفين ومآلات أفعالهم في الحكم على تصرفاتهم. في المباحث السابقة أظهرت القواعد المقاصدية التي تلزم المجتهد بالالتفات إلى مآلات الأفعال. كون تلك المآلات ذات أثر في الحكم على الأفعال خاصة إذا انحرف الفعل عن غايته ومقصد الشارع منه. كما بينت تم نے کوئی گڑبڑ ہو تو کسی بھائی خلیل فلاح سب سو گئے ہیں فکر نہیں کرنی. كما بينت الضوابط التي تحدد مقاصد المكلفين لتكون متوافقة مع قصد الشارع وغايته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المبحث الثالث. ذرا کتاب کا پہلا صفحہ کھول لیجیے جہاں فہرست ہے. کل بات تو کہہ چکا ہوں لیکن کچھ لوگ سفر نہ ہوں گے نہیں سنا ہوگا یا سنتے ہی نہ ہوں. الباب الاول بیان مفہوم القاعدۃ المقصدیہ. سب سے پہلے انہوں نے قاعدہ مقصدیہ پر گفتگو کی ہے. یہ تمہیدی کلام تھا جو ہے. باب اول میں انہوں نے قاعدے کے لغوی اصطلاحی معنی جب آپ دیکھ رہے ہیں سب پہلی فصل میں 6 مباحث تھے. اس کے بعد انہوں نے فصل ثانی اسی کی باب اول کی قاعدہ مقصدیہ ہی کے سلسلے میں اس کا شرعی مقام کیا ہے یہ دونوں چیزیں انہوں نے الباب الاول میں ذکر کی تھی. اس کے بعد دراسہ ہے. یہ کتاب لکھنے کا انداز بھی بتلایا کہ کسی بھی فن کی کوئی چیز ہو تو شروع میں اس کے مبادیات متعلقات کو ذکر کیا گیا اور اس کے بعد عربی کتابوں میں یہ آتا ہے دراسہ جو اصل مقصد کی چیز ہوتی ہے اس کو الگ سے ذکر کرتے ہیں. تو الباب الثانی یہ پورا کا پورا باب ثانی ہی ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے اندر انہوں نے جتنے قواعد ذکر کیے ان سب کا تعلق الباب الثانی سے ہی ہے. اس کی پھر 3 فصلیں انہوں نے قائم کی. اس میں پہلی فصل کے اندر مصلحت اور مفسدے کے عنوان سے گفتگو ہوئی اس کے متعلقات قواعد. دوسرے میں مبدأ رفع الحرج حرج کے اعتبارات سے گفتگو کی اور اسی سلسلے کے جو قواعد ہے ان کو ذکر کیا. تو یہ 2 چیزیں تھی شریعت میں بنیادی مصلحت کا وجود اور دفع مفاسد کو دور کرنا حرج کو دور کرنا یہ قواعد مقاصدیہ میں بنیادی ہے. تیسری فصل میں انہوں نے القواعد المقاصدیہ المتعلقہ بمعالات الافعال و مقاصد المکلف یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بحث سب سے پہلے ابتدا کی ہے. اس کی دوسرے حضرات نے ضمناً تو ذکر کیا. علامہ جوینی نے امام غزالی وغیرہ حضرات نے بھی مثال بات کے یعنی صرف مقاصد شریعت کے علماء نہیں فقہائے مجتہدین جو ہے انہوں نے بھی ان بحثوں کو چھیڑا ہے. انہوں نے بھی ان چیزوں کو ذکر کیا ہے لیکن مستقل ایک قاعدہ بنا کر اس کو ذکر کرنا یہ کام صرف امام شافعی کا ہے. اس لیے معالات افعال اور مقاصد المکلفین یہ بحث جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے حضرات سے الگ ہٹ کر ذکر کی اور اس کے اندر انہوں نے 3 مبحث قائم کیے. کیلانی صاحب نے اصل تو امام شافعی نے تو اصل کتاب موافقات لکھی ہے لیکن یہ اس کے خلاصے پیش کیے انہوں نے. اس میں یہ 3 بحثوں میں پہلی بحث تو بنیادی تھی مجتہد کو افعال کے معال کی طرف غور و فکر کرنا اس سلسلے کا شرعی کوئی ضابطہ اور قاعدہ ہے کتاب و سنت میں اس طرح کی. تو آپ سد حرج کے سلسلے میں سن چکے ہیں سد ذرائع کے سلسلے میں سن چکے ہیں ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. حدیث شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اپنے ماں باپ کو گالی مت دو. صحابہ نے پوچھا کہ کون ہے تو کہا کہ جو تم کسی کو دو گے وہ تمہارے باپ دادا کو گالی دے گا. تو یہ اس قسم کی جو روایتیں ہیں اور آیات ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت مطہرہ افعال کے معال یعنی مکلف آدمی جو کام کرتا ہے اس کا اپنے قصد کا نتیجہ ایک تو یہ اور ایک یہ ہے کہ مفتی جب نیا مسئلہ پیش آئے مستحد فیہ مسئلہ اور وہ زمانے کی پیداوار ہے تو مفتی کو بھی اس فتویٰ دینے میں مقاصد کی دونوں عنوانات مصلحت کو بھی اور مفسدے کو بھی دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو افعال کے معال بھی دیکھنا ہے. افعال تو وجود میں آئیں گے مکلف سے لیکن مفتی کا کام یہ ہوگا کہ جب یہ مفتی سے مسئلہ پوچھے گا
تو مفتی کو ضرورت پیش آئے گی اس کی نیت کے استحضار کی. تو نیت تو مکلف کی ہے، مفتی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے مفتی کو یہ کرنا ہوگا کہ سائل تو مجھے سوال کر رہا ہے، کثرت سے یہ سوال آئے گا. ابھی 5 منٹ پہلے ایک صاحب کا فون آیا، 1982 میں نکاح ہوئے ہیں اور مرحوم شیخ الحدیث صاحب نے پڑھائے تھے اور کسی کے گھر میں پڑھائے تھے. گڑبڑ ہوگی کچھ نہ کچھ تو، یعنی نکاح احسان ہی ہوگا اس آدمی کا جو بھی ہو. وہ رجسٹر مانگ رہے ہیں کہ وہ کیونکہ آپ کے شیخ الحدیث صاحب نے پڑھایا تو یہیں سے رجسٹر گیا ہوگا. میں نے کہا وہ مسجد کا پوچھ لیں، پوچھنے والا انکلیشور کے ہیں، نکاح بروز میں ہوئے. خیر اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے ہمارا اگر آپ کا کورٹ میٹر ہے، اس لیے کہ ہفتے پہلے ان کا استعفیٰ بھی آ چکا ہے. 2 بیویاں تھیں، ایک تو چھپی ہوئی تھی، پتہ نہیں تھا اب تک. اب وہ دعویٰ کر رہی ان کے انتقال کے بعد کہ میں بھی ان کی تھی. تو اب یہ مسئلہ آیا کہ کورٹ میں، اور اس نے مکان توڑ کر ابھی صاحب نے سنایا انکلیشور میں بڑی بلڈنگ تھی ان کی 50-60 لاکھ کی، اسی بلڈنگ کو توڑ کے وہ عورت داخل ہو گئی. تو جو کچھ کیا ہوگا انہوں نے. تو اب یہ مسئلہ کورٹ میٹر بن گیا. میں نے کہا ہم آپ کو نیا رجسٹر نہیں دیں گے، یعنی نکاح نامے میں سے نئے رجسٹر میں سے ہم آپ کو نہیں دیں گے. یہ سفید جھوٹ ہوگا. 82 میں نکاح ہوا اور ہمارا چھوکرا تو بول رہا ہے بالکل کرک نیا ہے. تو وہ خود بتلا رہا ہے کہ ابھی کا ہے، پھر میں نے نکاح نہیں پڑھایا اس لیے دستخط کون کریں گے. تو ہم آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے شیخ الحدیث صاحب نے نکاح اگر نہیں ملا تو تلاش کر رہے ہیں مولانا، اگر مل جائے گا 1982 کا تو دیں گے. اب یہ ہے کہ ہم بولے بالے بن کر کسی کی خیر میں رعایت کریں. جو آدمی بڑے تھے حضرت مولانا قمرالزمان صاحب سے بھی منسلک تھے اور آتے رہتے تھے. انکلیشور تعلقے کے پورے جو علاقے کے انکلیشور کے لوگ ہیں ان کے سب کے صدر تھے، ان کی کئی کمیٹیوں کے آدمی نیک تھے. لیکن اب یہ جو کچھ ہوا ہم بولے بالے پن میں یا یہ کہ چونکہ بڑے آدمی ہیں تو ان کی رعایت کر لیں تو ہم پھنس جائیں گے کورٹ کے میٹر ہے اور ہم نکاح کا یہ دیں اور پھر ہم نے پڑھائے نہیں ہے تو دستخط کس کے ہوں گے. تو آج کل معال کا اعتبار کرنا مفتی کو اپنے فتوے میں بھی ضروری ہے. انہوں نے تو مکلفین کے لیے بتلایا، لیکن مکلفین کے افعال کی اور مکلفین کے مقاصد، اصل تو مقاصد ہی ہے اس کا کیا قصد ہے اور وہ آپ سے کس طرح چکنی چوپڑی باتیں کرتا ہے. آپ بھول میں رہ جاتے ہیں، آپ ہمدردی میں آ جاتے ہیں. مفتی صاحب ضرورت سے زیادہ ہمدردی بھی کبھی نقصان دیتی. یہ بھی نہیں کہ سب کا بننا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل جب آئے تو تھوڑا مالہا و مالیہ غور و فکر کیا جائے. جلد بازی میں آپ کا علم کود نہ پڑے کہ کب فتوا دے دو. اچھل کود جو ہوتی ہے علم کی بھی نوجوانوں کی، تو ایسا نہ ہو کہ پھر نقصان میں پڑ جاؤ. یا آپ کے زمانے کے دوسرے مولویوں کو حسد تو وراثت میں ملا ہوا ہے، آپ کوئی فتوا دیں اور آپ کے فتوے پر سامنے مقابلے میں کوئی مفتی صاحب تو ہوں گے ہی، نہیں ہوں گے تو عوام الناس میں سے کچھ کھڑے ہوتے ہیں، مولوی نہیں ملتا. یہ انبیاء کی سنتیں ہیں، یہ تو ملنے ہی والی ہے. اس لیے ایک صاحب کہنے کہ میں نے ان کا کوئی قصور نہیں کیا ہے، وہ مجھے پہچانتے بھی نہیں ہے لیکن حسد کر رہے ہیں. میں نے کہا نبیوں کو بھی کہاں پہچانتے تھے، پھر بھی حسد کرتے تھے. اس لیے یہ چیز بھی آئے گی اور فتوے میں خاص کر کے آئے گی. اس لیے کہ آج کل مفتیوں کی پیداوار اتنی کثرت سے ہے. کبھی احمد آباد شہر میں ایک بھی مفتی نہیں ہوتا تھا اور اب ہاتھ پکڑ کے راستے میں چلتے ہوئے کسی کو بھی پکڑ لو مفتی نظر آتا ہے. اس شعبے میں زیادہ داخلہ ہوتا ہے نہیں، عوام الناس کی یہ شہرت کا یہ شعبہ ہے. ایک دوسری گفتگو تو افعال کے معال کے سلسلے میں یہاں ایک تو مکلف نے یہ قصد کیا تو اس کا کیا حکم ہے یہ بھی مفتی کو جاننا ضروری، اور وہ آپ کے پاس آ کر جب استفتاء کر رہا ہے اس وقت اس کا کیا مقصد ہے یہ بھی مفتی کو جاننا ضروری. یہ دونوں چیزیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ مکلف جب آپ سے استفتاء کرے تو وہ ساری اندر کی باتیں تھوڑی کھول کر بتلائے گا. اس لیے اس کا مقصد کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ خود اپنا مقصد بتلائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی مفتیوں کی چھان بین کر لیتے ہیں اور وہ مستقل خود ایک مفتی بن جاتا ہے اس مسئلے کا. اب آپ بالکل مخلہ بھی تباہ ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے اور آپ نے اس کو بولے پن میں جواب دے دیا اور وہ ساری چیزیں جانتا ہے، خاص کر کے وراثت کے مسائل کہ کئی جگہ پر لیکن لینا ہے نہیں، لینے والے تو کوئی فتویٰ پوچھنے آتے نہیں ہیں، لینے کا جن کو ہے نہیں مل رہا ہے وہی پوچھنے آ رہے ہیں. تو اب وہ عمومی طور پر کبھی کبھار کچھ باتیں ہم سے مخفی رکھتے. جیسے ان کو میں نے کہا کہ نکاح کے وکیل کون تھے، کہا مجھے معلوم نہیں. میں نے کہا ستیہ ناش ہو گیا، نکاح تو وکالت سے چلتی، نکاح تو چلتا ہے اور وکیل ہی معلوم نہیں تو ہم کسی وکیل کا نام کیسے لکھیں. اس لیے آپ وکیل کی تعین کر کے آؤ، اگر مل گیا رجسٹر میں تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو ہم نہیں دے سکتے. تو یہ اب یہ ہے کہ ان کا مقصد تو اچھا ہے، لیکن اب مرنے والے نے حقیقت میں نکاح پڑھا تھا اور وہ عورت شرعی اعتبار سے وارثہ ہے اس کی، یہ ہم نہیں جانتے. یہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نئی ٹھیک کام کرنے والی تھی اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھ سے نکاح ہوئے تھے. اب وہ
کورٹ میں جائے گا، نکاح کا رجسٹر اس کو پیش کرنا، ان کو اپنا پیش کرنا، یہ دونوں کی طرف سے چلے گا. تو اب وہ جب سوال کرے مستفتی تو اس کا کیا قصد ہے، یہ بھی مفتی بالکل بولا بالا نہ ہو، مفتی تھوڑا چوکس رہے. اور اس طرح کے سوالات کے سلسلے کے اندر اس اتفاق سے مفتی صاحب سے سوال پوچھا ایک صاحب نے، دارالعلوم دیوبند میں ہو چکا ہے، آپ جانتے ہی. اور دوسری طرف اتفاق سے کسی کتاب کے پیسے تھے وہ جیب میں ڈال رہے تھے، کتاب بھی وہ بیچتے تھے. تو اس نے فوٹو، اب آج کل کا کیمرہ ہے، دونوں بتلا کر یہ بتلایا کہ مفتی صاحب نے میرے پاس سے فتوے کے پیسے لیے. تو اتنا بھولا نہیں بننا ہے، یہ چیزیں بھی جاننا ضروری ہے. ایک صاحب ایک مرتبہ آئے، مناسخہ کا مسئلہ تھا اور بہت لمبا تھا، 2-3 جگہ پر پوچھا تو کچھ لوگوں نے دماغ پاشی کرنی ہے، نہیں اس سے تو مناسخے کے مسئلے میں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کا سوال ادھورا ہے، اس لیے جواب نہیں دے سکتے. خیر کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیزیں کر کے جواب دیں. اب وہ یہاں آئے اتفاق سے، اس کے بعد مولانا رشید صاحب نے پورا تفصیل سے لکھ کر ان کو دیا. پھر جب وہ فتویٰ لینے آئے تو ماشاءاللہ ہدیہ لے کر آئے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہدیہ دے رہے تھے. میں نے کہا یہاں فتوے کا تو ہدیہ ہم لیتے ہی نہیں، دیوبند ابھی قریب گزرا ہے، اس طرح کی بیوقوفیاں ہم نہیں کرتے، اور ویسے بھی مناسب نہیں ہے. مفتی کو فتویٰ دیتے وقت ہدیہ قبول کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ شرعی نقطۂ نظر سے کاغذ کے پیسے لینے جائز ہے، وہ سب الگ ہے، لیکن وہ بھی اتنے ہی ہو جتنے کاغذ کے ہو رہے ہیں. مولانا ایسا بیٹھنا آپ کی طبیعت کے مناسب تو ٹھیک ہے، لیکن درس کے آداب کے خلاف ہے. آپ کی رعایت ہو سکتی ہے لیکن بازو میں بھی ہے. تو بھی معالات وہ مقصد بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، معالات الافعال و مقاصد المکلفین، ان دونوں کی رعایت کرنا ضروری. یہاں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ مکلف اپنے عمل میں اگر اس طریقے سے کچھ کر رہا ہے تو اس کی نیت کیا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. مفتی کو کیا جواب دینا ہے، اس کے اصول اور ضابطے مفتی کو سمجھائے. تو 3 چیزیں الگ الگ ذکر کی. پہلے تو افعال کے معال پر مستحق کو نظر کرنی چاہیے یا نہیں، اس کی اہمیت پہلے بتایا، کرنی ہی چاہیے. دوسرے نمبر پر بتلایا کہ آخر قواعد مقاصدیہ جو قصد المکلف بما یتوافق مع قصد الشارع. ایک مکلف آدمی جب کوئی عمل کرے گا تو شریعت پر عمل کر رہا ہے، تو شارع کی جو نیت ہے اس کا لحاظ کرنا اس کو ضروری ہے. تو شارع کی نیت، شارع کا قصد اور مکلف کا قصد دونوں ہم آہنگ ہو، دونوں ایک دوسرے کے برابر ہو. یہ بھی اس کے لیے یہ قواعد آپ سن چکے ہیں. یہ بھی اب تیسرے نمبر پر یہاں سے شروع ہو رہے ہیں وہ قواعد جو مکلفین کے مقاصد کے اثر کو بیان کرتے ہیں، کہ اگر مکلف نے غلط مقصد رکھا تو شرعی اعتبار سے اس کا کیا اثر پڑے گا، اس کو واضح کرنے والے قواعد. اسی طرح معالات افعال ہی، ان کے افعال کے نتائج. افعال تو بعد میں وجود میں آئیں گے، افعال سے پہلے قصد ہے، اس لیے قصد کو بھی جاننا، اور اگر قصد یہ ہے تو اس کا کیا نتیجہ، اگر یہ قصد نہیں ہے تو اس کا کیا نتیجہ، دونوں کے اعتبار سے، اور پھر اس کے اعتبار سے فتاوی. یہاں شروع میں یہی کہنا ہے، ابھی جو عبارت پڑھی گئی کہ پچھلی مباحث کے اندر میں نے قواعد مقاصدیہ جو مستحق کے لیے جن افعال کے معال کی طرف التفات کرنا لازمی ہے، یہ ہم نے پہلے بتلایا. قول تلك المعالات ذات اثر في الحكم على الافعال خاصة اذا انحرف الفعل عن غايته. معال کا اثر اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ افعال سے معال وجود میں آتے ہیں، اور افعال شرعی ہے تو شریعت کی قصد کے اعتبار کرنا ہوگا، اگر اس کے خلاف کیا تو پھر اعتبار نہیں ہوگا. کما بینت الضوابط، چنانچہ اس سلسلے کے ضوابط بھی میں بتلا چکا ہوں، جس میں مقاصد مکلفین کی حد بندی، یہ تو آپ عادات اور عبادات کے سلسلے کی گفتگو سن چکے ہیں. اگلے باب میں اس میں یہی چیز سمجھائی گئی. وفي هذا المبحث أتناول بشكل أكثر تفصيلا للقواعد المقاصدية المظهرة للأثر العملي المترتب في حال وقوع المصادمة بين مآل الفعل المشروع ومقصد الشارع من ذاك الفعل، أو وقوع تلك المناقضة بين غاية المكلف وغاية المكلف من الأفعال المشروعة في أصلها. اب یہاں اس بحث میں یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں بشکل اکثر تفصیلا، اب تک جو کچھ اجمال تھا مزید تفصیلات نیتوں اور قصدوں کے سلسلے کی ذکر کرتے ہیں کہ کن کن پہلوؤں سے نیت میں گڑبڑ ہوتی ہے، یا نیتوں میں کہاں کہاں شریعت نے اعتبار کیا، افعال کے شروع میں اعتبار کیا، درمیان میں کیا، یا نتیجہ کس طرح کا نکلا. اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن میں کوئی نیت نہیں ہوتی ہے، یا نیت نہیں ہوتی زبردستی عمل کروایا جاتا ہے، جیسے آگے مثالیں آ رہی ہے اکراہ کی شکل کے اندر. حکومت وقت اسلامی حکومت ایسی ہے جو زبردستی زکوٰۃ وصول کر رہی ہے. اموال ظاہرہ اموال باطنہ کی زکوٰۃ کے مسئلے مستقل الگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی تو زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، اموال ظاہرہ کی، اور باطنہ کی بھی صحابہ دے دیتے تھے، اس لیے کہ نبی سے بڑھ کر کون صحیح تقسیم کرنے والے ہوں گے. لیکن بعد کے ادوار میں پھر حکومتوں کے ہاتھ میں اموال ظاہرہ تو رہے، اموال باطنہ جو سونا چاندی تھا اس کی زکوٰۃ، جیسے آج کل بھی ہر ایک اپنے اعتبار سے.
یہ مسئلہ پاکستان میں آیا مرحوم ضیاء الحق کے زمانے میں، جب اسلامی حکومت کی کچھ شکلیں بنی تھی تو یہ مسئلہ بھی آیا تھا. ان کا یہی چاہنا تھا کہ کسی طریقے سے یہ کیا جائے، لیکن چونکہ علماء کو مکمل اعتماد ان پر تو تھا، لیکن پوری ٹیم ہوتی ہے، صدر مملکت تھوڑا سب کچھ کرتا ہے، بیچ کی جو کچھ چیزیں ہیں کھاتا نہیں ہوں کھانے دیتا ہوں، دیکھ ہی رہے ہیں سب کچھ جو ہو. تو یہ اس طریقے سے بیچ والے جو کچھ کرتے ہیں، یا خود حکومت کا بھی آج یہ ہے کل دوسری حکومت آئے گی وہ اس شعبے کو کس طرح سنبھالے گی. تو پاکستان کے علماء کرام نے اموال باطنہ کی زکوٰۃ کے سلسلے میں مرحوم ضیاء الحق سے یہی کہا کہ آپ تو ٹھیک ہے، آپ پر تو اعتماد ہے، لیکن بعد کے حالات کچھ اس وقت کیا ہو جائے، اس لیے پھر یہ ایک ڈگر بن جائے گی اور لوگوں کے زکوٰۃ کو سیدھا ان کے کھاتے سے ہی وصول کر لیا جائے گا. اصل تو یہ بات تھی کہ ان کے یہ بینک کے جو کھاتے ہوتے ہیں انہی میں سے وصول کر لینا تھا. یہ اس طرح کے مسئلے، اور پھر اس کے اوپر لوگوں کے گھروں کے اندر مسئلہ دوسرا آتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں سونا چاندی ہے تو حکومت ٹیکس بھی عائد کرے گی، انکم ٹیکس بھی وہ بھی آئے گا، تو انکم ٹیکس والے بھی آئیں گے اور پھر لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو کسی کو کسی کے گھر چوری بھی ہو سکتی ہے. یہ سارے بہت سارے خطرات کے ہیں. جو بھی ہوا ہو تو اموال باطنہ کی زکوٰۃ اور اموال ظاہرہ، حکومت آئی اور انہوں نے لوگوں کے پاس سے زبردستی اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ بھی زائد لے لی یا اموال باطنہ کی بھی. مطلب یہ ہے کہ حکومت نے یہ کہا کہ یہ زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی ہے، تو اگر کسی نے دے دی پھر اس کے بعد دوبارہ حکومت نے مانگی تھوڑی مدت کے بعد پھر دے دی، دینا نہیں تھا، تو آیا یہ زکوٰۃ اس کی ادا ہوئی یہ سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ یہ مسئلہ اصل ہے. اس طرح کی جو زبردستیاں ہوگی. اسی طرح دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو احناف کے یہاں پریشان کن ہے، طلاق مکرہ، تو وہ بھی آئے گا. اگرچہ خیر احناف کے یہاں جو کچھ کہا لیکن امام بخاری کو بھی سن کے آئے ہیں، وہ کتنے ہم پر ناراض ہیں، اتنی چیزیں نہیں ہو سکتی، فلانی چیز قابل اعتبار نہیں، پھر یہ کیوں قابل اعتبار، اتنے اشکالات کیے ہیں ہم پر طلاق مکرہ کے سلسلے میں. یا نفس اکراہ کے سلسلے میں انہوں نے گفتگو کی، نسیان، اکراہ، ربنا لا تؤاخذنا، سب کو جمع کر دیا. وہ مثال بھی آتی ہے، لیکن وہ ہمارے یہاں جو اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ زبان سے تو وہ نہیں بولا ہے، لیکن نہ اس کا یہ نہ بولنا یا اس کا راضی نہ ہونا اور بولنا بولنے ہی کے حکم میں آنا تھی. یہ ایک مسئلہ ہے جس پر باقی جتنے بھی ہیں مسائل بیوعات کے، معاملات کے، مناقحات اور اس طرح کے دوسرے، ان سب میں تو ہمیں اطمینان ہے. یہ ایک جزیہ ایسا ہے کہ اس پر جب دلیل پیش کرنا ہوتی ہے تو مسئلہ تھوڑا نازک بن جاتا ہے. اس لیے کہ ایک عامی آدمی جب یہ کہے، اسلامی شریعت پر اعتراض کرے اور یہ کہے کہ ایک کو بندوق کی گولی سے کہا گیا سامنے رکھ کر بندوق کہ اپنی بیوی کو طلاق دو ورنہ مار ڈالیں گے، اب وہ دے رہا ہے. ایک تو زبان سے اقرار اور ایک صرف لکھا ہوا ہو. لکھا ہوا کا تو خیر کتابت والی جو ہے وہ تو قابل اعتبار ہے، لیکن زبان سے بولنا، زبان سے نہیں بولا ہے وہ، تو اب یہ ہے کہ لیکن بولنا پڑے گا ایسے مواقع پر، تو زبان پر یا دستخط کروا رہے ہیں، تو یہ مرضی سے نہیں ہے. اس کے باوجود تو پرسنل لا کے مسائل میں جب یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو جواب دینے میں ہمیں تھوڑا اسلام پر اعتراض، اور یہ ایک حنفی مذہب کا اکراہ کا مسئلہ ہے، باقی ائمہ کے یہاں نہیں ہے. تو اس وقت حنفیت کو نہیں بچانا ہے، اسلام کو بچانا ہے. تو یہ کہا جائے کہ بھئی کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں اور کچھ، تاکہ اسلام کی نمائندگی صحیح ہو سکے ایسے مواقع پر. لیکن یہ ایک ہی مسئلہ ہے. جہاں تک شراب پی کر مدہوش ہو گیا ہے، شرابی کی طلاق، تو امام صاحب نے یہی کہا ہے کہ پی کیوں، جب اپنے آپ کو دائرے انسانیت سے نکالا تو پھر اس کے بعد اس مسئلے کا، تو وہاں تو مسئلہ ہے دلیل ہے. لیکن یہ اکراہ کی دلیل اگرچہ کی جاتی ہے، صاحب ہدایہ نے روایتیں بھی پیش، جہاں تک روایتوں کا تعلق ہے ہم پیش کرتے ہیں اکراہ والی، لیکن امام بخاری ان روایتوں کو بھی نہیں مان رہے تھے. امام بخاری تو نہ مانے، ان سے چھوٹے بھی نہیں مان رہے، ان کی تو شرطیں کڑی ہے، لیکن اور بھی دوسرے حضرات ان روایتوں پر اشکال کرتے ہیں. یہاں کوئی حنفیت کی کوئی کسی مسئلے میں زد کرنے کی بات نہیں ہے. گفتگو یہ ہے کہ چونکہ اکراہی کا مسئلہ نیت کا آ رہا ہے تو طلاق معتبر ہوتی ہے ہمارے یہاں، مسئلہ یہ ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت طلاق کا اعتبار کیا جائے کہ نہیں، اس لیے کہ اس کا تو قصد ہی نہیں ہے. تو پھر اس پر اشکال بھی ہوتا ہے کہ حاضر کی طلاق بھی تو شریعت نے معتبر سمجھی ہے. ہم نے یہ بھی امام شافعی آگے اعتراض اور جوابات میں اس کو بھی پیش کریں گے. تو گفتگو یہ ہے کہ اس طریقے سے اب یہ مسئلہ کیسے بنے گا، مکلف کی اپنی کیا نیت ہے، مفتی صاحب کے پاس وہ آ رہا ہے تو مفتی کیا فتویٰ دے، اس نوعیت سے ہم کو دیکھنا ہے. ورنہ تو سارے مسئلے عوام الناس کے لیے ہی نظر آئیں گے، مفتی کو کوئی چیز نظر. تو یہ اس لیے لکھے ہیں، یہ قواعد اس لیے پڑھائے جاتے ہیں. یہ مقاصد شریعت میں سب سے مشکل بحث ہیں، ان کو ہی چھیڑتے ہیں. باقی اور جتنی مقاصد شریعت میں چیزیں لکھی گئی وہ سب آسان ہے. مقاصد کی تقسیم ہے، مثالیں ہیں، ضروریات حاجیات کی مثالیں ہیں تو آسان ہے، لیکن قواعد کے ذمہ میں سمجھنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے.
ووكد أن محل البحث هو في الأفعال المشروعة بأصلها ذلك أن الأفعال غير المشروعة محكوم عليها بالبطلان. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں افعال شرعیہ پر گفتگو ہو رہی ہے، افعال غیر شرعیہ کی تو ہم کیوں بحث کریں، وہاں تو عدم جواز کہیں گے. اس لیے بات یہ ہے کہ شریعت نے جو احکام مشروع کیے، مراد وہی فرض واجب وغیرہ، تو یہ جو مشروع کیے ہیں چاہے اثباتاً ہو چاہے نفیت ہو، اوامر کی شکل میں ہو چاہے نواہی، ان دونوں مثالوں میں قرآن کریم یہ چاہتا ہے کہ افعال شرعیہ کا حکم دیں اور غیر افعال شرعیہ سے روکیں. اب جب یہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ افعال شرعیہ، تو یقیناً افعال شرعیہ میں ہم وہی گفتگو کریں گے جو شرعی ہوں، غیر شرعی کی بحث یہاں نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا ہم مکلف نہیں، ہم تو افعال شرعیہ کے مکلف ہیں، اوامر و نواہی کی. لأن صاحب الفعل قد تو افعال الغیر المشروع محکوم علیہا بالبطلان، سب اس کے اوپر حکم لگا چکے ہیں کہ افعال غیر شرعیہ، یہ اصل کے کہنا چاہتے ہیں کہ افعال شرعیہ کی بحث ہم کیوں کر رہے ہیں. شاید اشارہ افعال شرعیہ اور افعال حسیہ کی طرف بھی ہو، شاد بھی ہے، کیلانی صاحب بھی، یہ سب اصولی لوگ ہیں، تو شاید افعال شرعیہ اور افعال حسیہ کی طرف بحث ہو، یا مطلق یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو چونکہ کچھ افعال وہ بھی ہے جو غیر شرعی ہے، مثلا عادات وغیرہ، تو اب عادات کے اندر یعنی عادات میں دو چیزیں، ایک تو ایک آدمی نکاح کر رہا ہے، اور جیسا آپ سن چکے ہیں نکاح میں اس نے کوئی نیت نہیں کی اس قسم کی چیزوں کی جو شرعاً مطلوب ہے، حفاظت نسل کی بڑھوتری یہ مقصود ہے، اور اسی طرح اپنی نگاہ کی حفاظت اپنی شرم کا. نکاح کرتے وقت اس کے تصور میں کچھ نہیں آیا، ایک عامی آدمی ہے، پڑھے لکھوں میں بھی ذہن کا استحضار نہیں ہوتا ہے، حضرت پر بہت بوجھ ہوتا ہے آنے والے کا، یا اور کچھ حالات پیش آئے ہوں تو اس وقت اس کا تصور ہی نہ ہوا ہو، شاید تجربہ کر چکے ہوں رمضان میں، اس لیے بہت ہنسے، حضرت کی شادی ہو چکی ہے اس لیے. تو اب یہ ہے کہ کبھی کبھار ذہن میں آتا نہیں ہے، اس کا اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ مہر، جیسے فقہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مہر کی رقم ہی بھول گئے، تو کیسے بھول گئے، مانگنے والے تو مانگیں گے لیکن وہ بھی بیچاری حضرت میں لطو ہو گئی ہو اور اس کے تصور میں نہ آیا. تو یہ اس قسم کے واقعات جو پیش آتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے. خیر، تو یہ بتلانا ہے کہ وہ افعال جن کا تعلق شریعت سے نہیں ہے. اب اگر نکاح میں یہ نیت نہیں کی تو نکاح معتبر نہیں، جیسے نماز میں نیت نہ کی ہو تو نماز قابل اعتبار نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا. نکاح کے مقاصد اور معال تو وہی ہے، چاہے بھول گئے، اسی لیے فقہا نے کہا کہ بھول گئے تو بعد میں دینی پڑے گی. بالکل تذکرہ نہیں کیا یا صراحتاً کہا کہ نہیں دیں گے، یا وہ کہہ رہی کہ آپ آئے تو سب کچھ مل گیا، تب بھی دینا ہی پڑے گا اس کو، اس کو چھٹکارا نہیں ہے کسی سے. تو اب یہ غیر مشروع چیزوں کو شاید اس طرح نکالنا چاہتے ہو، ان عادات کی قبیل کی چیزوں کو جن میں اصل ہے بات دو قسم کی ہے، ایک تو نیت کا ہونا اور ایک نیت کا لازمی نہ ہونا. شریعت نے جن جن کاموں کو چاہے وہ معاملات کی قبیل سے ہے ان میں نیتوں کا اتنا استحضار نہیں رکھا جتنا عبادات میں رکھا ہے، کیونکہ عبادت خالص اللہ پاک کی ذات کے لیے، اور یہاں بندہ اپنی منفعت کے لیے کرتا ہے. وہاں اللہ کے علاوہ غیر کی نیت ہوئی تو عبادت ٹوٹ جاتی ہے، قابل اعتبار نہیں ہوتی ہے، ریاکاری ہوتی ہے. اس لیے عبادات میں تو یہ چیز ہے، لیکن عادات کے اندر چونکہ اس طرح کی چیزوں میں کچھ عادات میں دو قسم کی چیزیں ہیں. جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نکاح ہے، تو نکاح کو شریعت مطہرہ نے تعبیری رکھا ہے. اب کوئی نکاح موقت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نکاح ہی تو کیا، حلالہ کرتا ہے اسی نیت سے. اور اس طرح آج کل کے کانٹریکٹ نکاح جو ہوتے ہیں یوروپ میں یا یہاں بھی اب ہونے شروع ہو گئے، ہندوستان میں بھی سول میرج کے ذریعے اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ تو نکاح کے ان مقاصد میں سے جو شریعت کو مطلوب ہے، اس لیے اس کا تو اعتبار ہوگا. لیکن دوسری چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نیت کا استحضار یا نیت کا پوچھنا تو یہ نہیں ہوگا. اسی طرح وراثت میں ہمارے یہاں کثرت سے ہوتا ہے، باپ کے ساتھ بڑا لڑکا کام کاج میں کاروبار میں مشغول ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد کوئی نیت نہیں ہوتی ہے. نیت یہی کہ باپ کے ساتھ شریک ہو گیا، کوئی مدد کرو تو گھر کا کام چلے تجارت میں. اب یہ لڑکا جس وقت آ چکا، شادی تک کا مسئلہ تو تھوڑا آسان ہے کہ فقہا یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت نے محنت بھی کی اور ساتھ میں روٹلا بھی کھایا، دوسری ضروریات بھی اس کی پوری ہوئی، کپڑے وغیرہ اور دوسری جو اس کی مطالبات ہے وہ اس اعتبار سے. لیکن شادی کے بعد جب وہ الگ رہ رہا ہے، اب یہ باپ کے ساتھ کاروبار میں ہے، تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ کاروبار رضاکارانہ یہ کر رہا ہے باپ کے ساتھ، یا یہ کہ وہ ملازم کے طور پر کام کر رہا ہے یا تبرعاً کام کر رہا ہے. تبرعاً تو کوئی کرے گا نہیں، لیکن یہ کہ بس ایسے ہی کر رہا ہوں، باپ کچھ نہ دے تو بھی میں کرتا رہوں گا. تو شادی سے پہلے تک میں تو یہ کھانا پینے میں یا فقہا نے سب، لیکن اب اسی موقع پر یہ مسئلے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں ہمارے سماج کے اندر خاص کر کے کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، یا اسی طرح کھیت میں بھی ہوتا ہے. اب بڑا لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں نے برسوں کام کیا
انگلینڈ سے ایک مسئلہ آیا، ایک بھائی کے اس نے بچپن سے یعنی پہلا ہی لڑکا تھا اور وراثت کا مسئلہ آیا، اس نے کہا اتفاق سے اس کے 5 لڑکے، تو کہا مجھے 5 حصے ملے. وکیل تھے تو دنیاوی دماغ سے ہی سوچیں گے. اس کے 3 دوسرے بھائی کے ہیں، دوسرے بھائی کے 2 ہیں، تو کہا اس کو 2 حصے ملے کل مل کر کے اور اس کو 3. تو اس طریقے سے. اور دلیل یہ کہ میں نے ہی سب کچھ کیا ہے، والد صاحب تو بڑی عمر کے ہو چکے تھے یا وہ تو معطل ہو چکے تھے، میں نے ہی سب کچھ کیا. یہ کافی چیزیں انہوں نے کہی. اس کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ کے بچے جوان ہو گئے اور ان کے ابھی بچوں رہے ہیں، آپ کے یہاں بچوں کی بچیوں کی شادیاں ہو گئی اور یہ سب بڑے جوان تو ہو ہی چکے ہیں، تو یہ کس مال سے ہوئے؟ اسی مشترک مال میں سے ہوئے ہیں. تو آپ نے بھی تو کھایا ہے، انہوں نے بھی کھایا ہے، آپ نے زیادہ ہو چکے اور ان کے ابھی نیچے ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ کیوں ہوا؟ یہ نیت کوئی نہیں تھی باپ کی. اس لیے تو بتلانا یہ ہے کہ نیتوں کا عدم استحضار مفتی کو بڑا پریشان کرتا ہے. اس لیے کہ اب وہ کہے کہ کیا اس کا حل، تو حل کیا؟ کوئی سوال بھی صحیح ہو تو حل ہو نہیں اس کا. آپ نے تو سوال ہی ایسا پیش کیا ہے. اس لیے فقہا نے کہا کہ جب باپ کے ساتھ بڑا لڑکا پہلے ہی کاروبار میں شریک ہو جائے. ہمارے ایک رشتے دار میں ایسا ہوا، لڑکا کاروبار کر رہا ہے اور وہ والد صاحب ریٹائر ہوئے تھے تو ان کا جو پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ جو کچھ ملا تھا وہ بچے کو دے دیا تھا کاروبار میں. اب مسئلہ آیا، بچے بچیاں بھائی بہن وغیرہ سب آپس میں، تو اب مسئلہ آیا کہ کس طرح کیا جائے. تو قریب کئی رشتے دار تھے، تو میں نے یہ کہا کہ ابھی باپ بھی زندہ ہے، بیٹا بھی زندہ ہے، صلح کر لو، یہ معاف کر دے وہ معاف کر دے، آگے والوں کے لیے مسئلہ حل کر دو، تم دونوں کا مسئلہ تو صاف کر دو. پھر اس کے بعد لڑکا کہے کہ میں اتنا معاف کرتا ہوں اور اتنا میرے پاس رکھتا ہوں، باپ کہے کہ میں اتنا معاف کرتا ہوں، بیچ میں ضرورت پڑی تو کچھ صلح کی باتیں ہو جائے، اس کے بعد تقسیم کر دو تو ہو گیا مسئلہ حل. چونکہ دونوں حیات تھے، لیکن انتقال کے بعد اب مسئلہ آتا ہے کہ ان کی کیا نیت تھی، کیسا ہے، کس طریقے سے کیا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اسے ابھی 2-3 مسئلے آئے ہیں، کوئی جواب ہی ہم نہیں دے سکتے، اس لیے کہ سوال ہی ایسا نازک ہے کہ وہ پوری کڑیاں ہمیں نہیں بتلا رہے ہیں یا ان کو بھی معلوم نہیں ہے. تو اب کس طرح کیا جائے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اس طرح چھوٹ جائیں گے، مفتی کو چھوٹنا تو ہے نہیں، جواب تو دینا ہی پڑے گا شریعت کی روشنی میں. اب ایسے مسائل کے اندر یہ کہا جائے کہ بھائی بڑے مفتیوں کے پاس جاؤ، یہ ایک آسان طریقہ ہے. صحابہ بچ جاتے تھے تو آپ کو بھی، وہ تو تقوی کی وجہ سے بچتے تھے، ایک کو سوال پوچھتے تھے تو دوسرے کو، اور ہم تو عدم علم کی بنیاد پر یہ کرتے رہیں گے تو ہوگا کیا؟ اس لیے محنت تو کرنی پڑے گی. عوام چاہے کچھ نہ سمجھے، مولانا کو سمجھ لیتے ہیں، جیسے طلبہ اساتذہ کو پہچان لیتے ہیں، اس طریقے سے عوام الناس بھی مول صاحب کو جان لیتے ہیں. پھر وہ بڑے جبے سے یا اور چیزوں سے یہ نہیں ہوتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. عرب لوگ بولتے ہیں نہیں معافی، تو عوام بھی سمجھ لیتے معافی، اندر کچھ نہیں. تو یہ غیر مشروع احکام کے سلسلے میں تو باطل ہونا ہی ہے. چلیے لأن صاحب الفعل قد مارس فعلا مقصود الشارع فيه رفعه ابتداء. پہلے سے ہی فعل کرنے والا جانتا ہے کہ شریعت مطہرہ کے مقصود کیا ہے، شرعی امور ہے، غیر شرعی امور سے شریعت بحث نہیں کرتی. لأن النهي عن الفعل يستلزم القصد إلى منع وقوع المنهي عنه، وهذا لا يتحقق في الفعل المشروع في الظاهر الذي ناقض مقصود الشارع، إما في القصد ابتداء أو في المآل انتهاء، وهو ما يتناوله هذا. بس اب یہ کہنے کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے، جیسے بتلایا لأن النهي عن الفعل، کسی کام سے شریعت روک رہی ہے تو يستلزم القصد إلى منع وقوع المنهي عنه، شراب سے روکا تو شراب میں مبتلا ہونے سے شریعت روک رہی ہے. وهذا لا يتحقق في الفعل المشروع، فعل مشروع میں یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں تو شریعت نے خود حکم دیا ہے. لیکن اب وہاں مسئلہ دوسرا آتا ہے، اگر اس کا یہ عمل شارع کے مقصود کے مناقض ہوا، یا تو ابتداءً ہی اس نے قصد کیا شریعت کے خلاف کرنا ہے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، یا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ قصد تو نہیں ہوتا لیکن دنیا غالب آ جاتی ہے اور وہ اس طرح کا عمل کرنے کو وہ جانتا بھی ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن پھر بھی اب پھنس گیا ہے ایسا کہ اس سے نکلنے میں اس کو بڑا مالی نقصان ہوتا ہے. ایسے بھی مسائل لوگ پوچھیں گے. تو ایسے موقع کے اوپر اس کو بچنے کے لیے آہستہ آہستہ ایک بزرگ کے پاس گئے، ان کے مرید، اور یہ کہا کہ حضرت مجھے ملازمت چھوڑ دینی ہے، اس سلسلے میں مشورہ کرنا آیا ہوں. ملازمت جو ایسی ہوگی کچھ غیر شرعی امور بھی اس میں داخل ہوں گے، یا تصوف کی دنیا کے غیر شرعی امور دوسرے ہوتے ہیں جو مفتیوں کے یہاں جائز ہوتے ہیں، ان کے یہاں وہ کچھ اعلیٰ درجہ ان کا ہو. تو اس لیے ان کا نام بھی فقراء آیا. تو 3 دن پہلے عبارت سن چکی، اگر سنی ہو تو. آکسفورڈ سے ایک صاحب کا فون آیا کہ میرے بھائی نے پورے سال آپ کا سبق نہیں سنا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ سال پھر سے وہ دورہ حدیث. میں نے کہا بہت اچھا ہے، لیکن آپ سے سوال ہے کہ یہ آج کیوں کہہ رہے ہو؟
اس کا سال کیوں بگاڑ رہے ہو؟ جب پہلے 2-3 دن ایسا مسئلہ ہوا نہیں سنا تو اس وقت آپ کہتے تو اس کا کچھ علاج بھی کرواتے، اس وقت دھمکی دیتے اس کو، اور اگر نہیں ہے تو پھر آئندہ سال 1 سال مزید نکالنے میں بھی دودھ پاکی ہے، کوئی اس سے فرق پڑنے والا عرفاتی مولوی ہے، اس کے بعد اس کا کوئی اثر نہیں ہے پورے سال بیٹھنے کے بعد. اس لیے حضرت مفتی سعید صاحب بھی اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ افتاء میں 2-2 سال کی ضرورت، لیکن وہ کن کے لیے جو پکے ہوں، ورنہ یہ بہانہ مت کرنا، ورنہ دوسرے سال کی اور ضرورت ہے میرے نزدیک تو، تاکہ اور اس قسم کی بحثیں اور جزیات پر تفصیل سے آدمی کام کر سکے. لیکن خیر زمانہ بہت چھوٹا لے کر آئے ہیں، شادیوں کے مسائل لے کے ہی لوگ بیٹھتے ہیں، اور پھر بیچارے مولوی ہے، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے، بہت سے مسائل اقتصادی بھی ہوتے ہیں. تو کبھی کبھار قصد آدمی ابتدا میں ہی غلط کرتا ہے، یا کبھی اس کا قصد شریعت کے موافق نہیں ہوتا ہے عدم علم کی بنیاد پر یا عدم توجہ کی بنیاد پر. کبھی او فی المعال امتحان، قصد کا اثر انتہا تک پڑتا ہے. یہ ساری گفتگو بتلانا ہے بہت اچھے انداز میں. القاعدة الأولى المقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات. أولا بيان القاعدة وتحليلها. تدل هذه القاعدة بوجه عام على مكانة مقاصد المكلفين واعتبارها في التأثير على تصرفاتهم، ويمكن أن تحدد الوجوه التي يظهر فيها اعتبار المقاصد في التصرفات. پہلے قاعدہ ذکر کیا المقاصد معتبرة في التصرفات في العبادات والعادات. عبادات میں تو سمجھ میں ہی آتا ہے، عادات میں بھی چونکہ شریعت نے یہ چیز دی ہے، نکاح کا ایک منظم طریقہ شریعت نے دیا ہے، تجارت کا شریعت نے ایک طریقہ دیا ہے، اس کے خلاف تو نہیں کرنا ہے. اور پھر جزیات میں بھی خلاف قصد چیزیں آتی ہیں، خلاف شریعت چیز آئے گی اور خلاف شریعت قصد کیا جائے گا. تو اب اس کے مظاہر بتلاتے ہیں کہ کہاں کہاں وہ کون سے مظاہر ہیں جس میں شریعت مطہرہ کی طرف سے تصرفات کے مقاصد کا اعتبار کرنا لازمی قرار دیا، عبادات میں بھی اور عادات میں بھی. لیکن عبادت میں پہلو غالب رہے گا، چوکس رہنا پڑے گا، نماز کی نیت کرنا، روزے کی نیتیں، یہ الگ بات ہے کہ پیچھے اس امام کے بولنا ضروری نہیں ہوگا، لیکن دل کی نیتوں کا اعتبار، روزوں میں بھی اس طریقے سے نیت کا اعتبار. چند شکلیں بتلاتے ہیں. الوجه الأول أن المقاصد هي التي تميز العبادات عن العادات وتميز بين مراتب العبادات. فالغسل يقع تبردا ويقع عبادة مأمورة بها. صاحب سمجھ میں آ گیا، غسل ٹھنڈک کے لیے بھی کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جنابت کی نیت غسل کی اس میں وہ بھی آ گیا. لیکن اب یہ ہے کہ زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے کہ میں یہ غسل اس کے لیے کر رہا ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں. ويقع عبادة مأمورا بها، فإذا نوى تعين أنه لله تعالى فيقع تعظيم العبد للرب بذات الغسل، ومع عدم تعيين القصد لا يحصل التعظيم. وكالصوم يكون لا يحصل التعظيم ہے، نفس غسل تو ادا ہو ہی جائے گا. وكالصوم يكون لعدم الغذاء ويكون للتقرب والعبادة. فإذا نوى العبادة حصل التعظيم ودفع المال للفقير، قد يكون زكاة مفروضة وقد يكون هبة أو لغرض بالنبي آخر، ولا يتعين ذلك إلا بالنية. بس یہ بھی تینوں مثالیں کل کہہ چکا ہوں میں. روزے کی بھی مثال، روزہ عادت اور عبادت کا فرق کس سے پتا چلے گا؟ نیتوں سے ہی چلے گا. بہت سے لوگ جو بیچارے بھوکے رہتے ہیں مجبوراً، کچھ کھانا نہیں ملتا ہے، کورونا میں یہ سب کچھ سن ہی چکے ہیں، تو صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہے، اب کچھ نہیں ملا. اچھا، اسی طریقے سے ایک آدمی کھانا پینا کچھ نہیں ہے تو روزے کی نیت کر رہا ہے، ہوتا تو نہ کرتا. یہ اس طرح کی بھی ہوتا ہے. اب ہم سب کے لیے تو ذمہ دار نہیں ہے اوپر سے کیا فیصلہ اس کے سلسلے میں ہوگا. کچھ اعمال وہ ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان، مفتی تو ظاہر کا مکلف ہے، اس کے پاس جب ظاہری سوال آئے گا تو وہ ظاہر کے اعتبار سے جواب دے گا. فیما بینہ و بین اللہ کیا ہے؟ یا کوئی کہے کہ مفتی صاحب فلانا ایسا کرتا ہے. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ صورت میں آتے تھے، دعوے لاتے تھے، تقریصر آتے تھے. مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی، تو ایک مرتبہ سورت میں ایک تاجر، وہی چوک بازار کی مسجد ہے اور سب تاجر لوگ، تو ایک تاجر نے ایک سوال پوچھا حضرت مفتی صاحب سے، کہا آپ کو پیش آیا؟ چونکہ وہ خلاف شریعت عمل تھا تو پوچھا کہ آپ کو پیش آیا؟ حضرت مفتی صاحب سمجھ گئے تھے کہ یہاں کوئی دوسرا بیٹھا ہے جو ایسا دھندا، تو کہا کہ اگر آپ کو پیش آیا ہے تو یہ جواب ہے، اور اگر آپ کو پیش نہیں آیا تو جس کو پیش آیا اس کو یہاں بھیجو، تاکہ اس کے احوال اور کیفیت دیکھ کر میں فیصلہ کروں کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے اور اس کا کیا مسئلہ ہے. ایک تو غیبت سے بچ جائے، اس کے بعد سے سوال کرنے والے چوکس ہو گئے. اس آپ کا مناظر بھی تھے، ان کا انداز بھی دوسرا تھا. ترکی سر آتے تھے تو مولانا ابرا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسائل نہیں پوچھتے تھے، کہتے تھے کہ مناظرہ پوچھو. تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے مناظرے پر حضرت کے جو جوابات ہوتے تھے سامنے وہ عجیب و غریب ہوتے تھے.
اس میں تھوڑی گالیاں بھی سیکھنی پڑتی ہے، مولانا عبد الرحمان نے لکھا بھی ہے، لیکن بولنے کے لیے علمی توجہ ہے، ورنہ اس میں تو بڑے بھی پہلے سے بڑھ چڑھ کر ہے. اچھا، اسی طرح روزہ بھی تو بھوکا بھی رہے اس لیے روزہ رکھ رہا ہے، ادب الغذا. اور کبھی صرف نیت عبادت کی ہے، کھانا پینا ہے لیکن بس روزہ رکھ رہے ہیں. کبھی موٹا ہے تو پتلا ہونے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اس طرح بھی لوگ رکھتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا ہے. ماتھا ہلا رہے ہیں کہ میں کر چکا ہوں. اللہ عالم. تو اسی طریقے سے فیضا نول عبادت اصل تعظیم، جب روزے کی نیت کر لے گا تو اب تعظیم اللہ کی حکم کی بجاوری کے لیے میں کر رہا ہوں. اسی طرح فقیر کو زکوٰۃ مفروضہ کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، کبھی قد یکون ہبتن، کسی کو ہدیہ بھی دے یا اور کسی دنیاوی غرض سے دے، 10 لے کر 15 وصول کرنے ہو. ولا تمنن تستکثر، قرآن نے جو ذکر فرمایا عورتیں کرتی ہے شادی بیاہ میں، تو یہ اس طریقے سے کوئی نہ کوئی ہو. ولا یطعم ذلک الا، یہ سب کس سے معلوم ہوگا؟ نیت سے ہی. تو مکلف اپنی نیت صحیح کرے، یہ کہنا چاہتے ہیں. الوجه الثاني أن العمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية، وإذا عري عن القصد لم يتعلق به شيء كفعل النائم والغافل. اسی طرح کبھی یہ ہوگا کہ اس کا تعلق قصد سے ہو تو تعلقت به الأحكام التكليفية، تو اس کے احکام تکلیفیہ کا تعلق اس کے ساتھ وابستہ ہوگا. لیکن جب قصد ہی نہیں ہے یا قصد کی وہاں گنجائش نہیں، جیسے سونے والا حضرت سوئے صبح سے صادق سے لے کر غروب تک، تو روزہ ادا ہو گیا، نیت کوئی نہیں تھی. اسی طرح الغافل والمجنون، ان کی بھی عبادتیں ادا ہوتی، اگرچہ مکلف نہیں ہے مجنون لیکن وہ کر رہا ہے، تو جو بھی جس قسم کا بھی ہے. مطلب یہ چاہتے ہیں کہ نیتوں کا استحضار کیوں ضروری ہے. اس کے بغیر کسی کی نیت ہی نہیں ہے تو کیا حکم لگائیں گے؟ ایک تو مفتی کو جاننا اور ایک مکلف کو اپنے عمل کو جاننا، نیت کو. الوجه الثالث أن مقصد المكلف في الفعل يحدد في كثير من الأمور الحكم الذي يترتب على ذلك الفعل، وهو ما يعني بالقاعدة الفقهية الأمور بمقاصدها. یہی ہوتا ہے بہت سارے احکام کے اندر تحدید کیسے ہوگی کہ یہ کام کس لیے کیا، نیت سے ہوگی. مفتی جب مفتی سے پوچھے گا تو مفتی صاحب پوچھیں گے اس عمل میں تمہاری نیت کیا تھی، اس لیے کہ نیت کے بغیر اس کا پتہ نہیں چلتا. کبھی مجبوراً کوئی آدمی عام مطلب، اسی لیے تو آپ سن چکے ہیں فوائد الصلاۃ کہا گیا، نماز کا فوت ہونا، نماز کا چھوڑنا نہیں کہا گیا کہ مومن کی شان یہ ہوتی نہیں ہے. اس طرح کسی کی نیت پر ہمیں بیجا حملہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن صاف نظر آ رہا اور مفتی صاحب پھر بھی اندیکھی کرے تو یہ بھی نہیں ہوتا ہے. أي أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو مقصود من ذلك الأمر، إذ يكون لمقصد المكلف في كثير من الأعمال تأثير على الفعل الذي مارسه ذاك المكلف. فمنطقة النقطة إن التقطها بنية حفظها لمالكها كانت أمانة لا تضمن إلا بالتعدي. بس یہ آپ سن ہی چکے ہیں نقطہ. اب یہ کیوں اٹھا رہا ہے، اس کی نیت پر ہم حملہ بھی نہیں کرتے ہیں. اس کو ہی پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیوں اٹھایا، اور چونکہ اٹھانے کے بعد مالک تک پہنچانا ہے اس مقدار میں ہے تو 1 سال تک اس کا اعلان کرنا ہے، یا آج کل کی جو شکلیں اخبارات وغیرہ کی، میڈیا کی، اس طریقے سے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، عام کرنا ہے. اب یہ کس لیے اٹھا رہا ہے کچھ معلوم نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دوست نے مجھے زاہد بنایا اور ایک دوست نے مجھے فقیہ بنایا. میں جا رہا تھا تو ایک دوست نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے، چیز پڑی ہوئی تھی، حضرت نے اٹھائی، لگا مالک تک پہنچاؤ. مسئلہ معلوم نہیں تھا اس لیے امام صاحب نے اٹھا لیا تھا، بچے تھے اس وقت کی بات ہے. اور یہی حال ایک دوست نے دوسری دوست کو کہا کہ یہ جو جوان جا رہا ہے یہ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں. ایک تو مشہور ہے، حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے 40 سال کے وضو سے فجر کی نماز. ہم لوگ ترک سر پڑھتے تھے، ایک ساتھی تھا ہمارا ادریس ملاوی کے، اب شیعہ نسل مسلمان. اس نے پوچھا کہ حماد کہاں سے ہے. مطلب یہ نہیں ہے. علامہ شبلی نے بھی سیرت النعمان میں لکھا ہے کہ لوگ اس کو فضیلت کے طور پر ذکر کرتے ہیں، بہت دیر کے بعد جب سمجھ میں آیا تب ہنسنے لگے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی یہ جو بات کہی گئی، کثرت ذکر اور کثرت اللہ پاک کی طرف رجوع، یہ چیز ثابت ہے. باقی یہ اہتمام نہ سمجھا جائے کہ عشاء سے فجر تک نور الہدیٰ کے شروع میں مقدمے میں کسی نے امام صاحب کا پورا دن بھر کا احوال لکھا ہے، اس کے اندر یہی لکھا ہے عشاء کے بعد یہ. تو یہ اس طرح کی چیزیں علامہ شبلی نے کہا کہ یہ المدح بما یشبہ الذم میں سے ہے. دیکھو اپنی نیت پہلے سے ہی نیت تھی. کسی نے کہا اچھا میں نے تو ایسے ہی اٹھایا تھا، بعد میں جب پتا چلا کہ میری چیز 2-3 دن تمہارے پاس رہی
اب اس کے بعد کسی نے سوال کیا تو کہا میں نے تو اسی لیے اٹھائی تھی، اور اب تک حضرت بے تحاشا استعمال کر رہے تھے اس کو ظالمانہ. تو یہ اس طریقے کی جو چیزیں ہیں اس میں نیت کی قاعدہ ہے. یہ نیت کی فضیلت بتلائی جا رہی ہے بخاری کی پہلی روایت کے ساتھ. پہلی شکل میں بتلا دیا کہ اٹھائی تھی، نیت اس کی یہ تھی. اب کسی کو معلوم ہے نیت کہ یہ کرے تو مفتی صاحب سے یہ پوچھے کہے گا، تو بھی مفتی صاحب کو اگر اندازہ ہو رہا ہو تو کہے کہ دیکھیے آپ نے اس نیت سے اٹھایا تو یہ، اور اس نیت سے جواب ہو جائے، تاکہ وہ اپنے دل میں تنہائیوں میں بیٹھ کر بھی سمجھ جائے کہ میں کتنا سچا ہوں. اس لیے سوال کوئی کرے وراثت کا اور وارثین کے نام لکھے تو فٹافٹ جواب نہیں لکھ دینا ہے. آپ کے کہنے کے مطابق اگر یہ ورثہ اتنے ہیں تو یہ جواب، یہ تو کسی کو کھا جائے گا، بڑے کو انتقال ہو گیا ہے ہی نہیں، 2 لڑکے ہونے کا ایک ہی لڑکا ہے. تو یہ اس طرح بہت کچھ کرتے ہیں. اس لیے جواب دیتے وقت ہمیں سوال کے مطابق ہی، کہ سوال میں جو شکلیں مذکور ہے اگر یہ اسی طرح کی ہے، یہ ایسا لکھے تو کہ میں نے تمہارے مائی کو بھروسہ نہ دے تو مفتی سے لڑنے لگے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ایسے موقع پر یہ کہے کہ آپ نے جو صورت لکھی ہے اگر اسی طرح کے سارے ورثہ ہے تو اس کے مطابق ہم یہ جواب دے رہے ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی لفظ اس طرح کا اردو گجراتی میں بڑھا کر سامنے والے کو جواب دے دیا ہے. دونوں مسئلوں میں یہاں فرق پڑ رہا ہے. پہلے میں ضمانت نہیں، اس لیے کہ نیت نقطے کی تھی، اسی لیے اٹھایا تھا تو امانت دار ہو. اس لیے اگر تعدی کے بغیر ہوا تو ضامن نہیں ہوگا، پھر ہلاک ہو گئی وہ چیز. اسی طریقے سے دوسری شکل میں بھی ہلاک ہوئی. چور کا بھائی چور ہوتا ہے نہیں، ایک آدمی چوری کر کے آیا گھوڑا لے کر، اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ بیچ آؤ. وہ بیچنے کے لیے گیا، راستے میں کسی جھاڑ کے نیچے آرام کر رہا تھا اور کوئی دوسرا بڑا آیا وہ لے کے چلا. والد صاحب نے پوچھا کہ کتنے میں بیچا تھا؟ جتنے میں آپ خرید لائے. تو اس طرح بھی ہوتا ہے جلدی سے. اس لیے نیتوں پر اب مفتی کیسے نیت کو اندر سے جانے گا مسئلہ یہ آتا ہے. اس لیے آپ کو بڑے دبے چھپے الفاظ کے اندر اس طریقے کی عبارت لکھ دینے کی تاکہ وہ پکڑ میں بھی آئے تو اندرونی باطنی احساس، جب آپ کو زیادہ شدید خطرہ محسوس ہو رہا ہو کہ یہ سب کچھ کر کے آیا ہے تب. ورنہ اللہ بھی تباہ ہو کر بیچارہ سوال کر رہا ہے نا، آپ جواب میں اس کو الجھا رہے ہیں. تو اگر کوئی سائیکولوجیکل بیمار ہے تو اور پریشانی میں ایسا ہوں نہیں، اور مفتی صاحب نے کیوں ایسا کہا، اسے بھی آئیں گے. ایک صاحب ہفتے 10 دن کے بعد ایک ہی سوال کرتے رہتے ہیں اور وہ دبئی میں بیٹھے ہیں، انکلیشور کے قریب کے کسی گاؤں کے. وہی سوال الگ الگ انداز میں، چونکہ وہ سائیکولوجیکل مریض ہے تو اب وہ تھوڑے دن کے بعد وہی سوال کرتا ہے. میں نے کہا آپ کا جواب وہی ہے جو پہلے دیا. ایسا ایک غیر مکلف کرتا ہے، نام بدل کے 3 طلاق کا سوال گجراتی میں کرتا ہی رہتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں فلانے کو ہم نے یہ جواب دیا ہے، وہی جواب آپ کو روانہ ہے. زیادہ انرجی اس کے پیچھے خرچ کرنے کی نہیں، علم کے لیے دوسری اور بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ دوسرے ائمہ کے یہاں ہے، یہ تو مقاصد شریعت بتلا رہے ہیں، احناف کو بھی لائیں گے. یہ آپ کا کام ہے کہ الگ الگ کریں ان میں سے. تو اب یہ مثال انہوں نے ان کے مسلک کے اعتبار سے دی ہے. احناف کے یہاں تو یہ نمو ہے حقیقی ہے یا نمو مانوی ہو، حقیقت میں کاروبار بڑھ رہا ہو یا سونا چاندی، دونوں کو نمو میں مانا ہے. تو وہ نمو حقیقی ہو کہ حکمی ہو. ہمارے یہاں تو زکوٰۃ آئے گی ہی، کسی بھی نیت سے خریدے گا سونے کو. ان کے یہاں ہے ثواب وغیرہ حضرات کے یہاں، اس لیے نیچے انہوں نے حوالے بھی دیے ہیں نبوی صاحب کے اور دوسرے مصطفیٰ زرقا کے جو حوالے دیے وہ اوپر کے ہیں، وہ ہمارے ہیں. وہ تو ہماری مثال تھی لقطہ والی. وفي الوديعة إذا استعملها المودع لديه ثم استعملها بنية استعمالها مرة أخرى لا يبرأ عن ضمانها لأن تعديه. ایک آدمی نے ایک چیز لی کسی کی، پہلے کہہ رہا ہے کہ ودیعت یعنی امانت تھی کسی کی، آپ کے پاس آئی. ودیعت تو عموم ہے، اس کے اندر بہت سی شکلیں. تو اب یہ ہے کہ آئی، اب گھر پہ رکھی، استعمال کر لی، پھر تھوڑا ڈر ہوا کہ کوئی دیکھ لے گا، پھر اب مالک کے تک پہنچانے کا کہیں کسی مجلس میں بیان سنا ہو اور حضرت ڈر گئے کہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ امانت کی چیز تھی، استعمال کیا ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ. پہلی مرتبہ صرف استعمال کر لیا تو پہلا تو معاف ہے، لیکن دوسرا پاپ ہی ہے، اس لیے پھر چھوڑا نہیں جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ جب بار بار استعمال کیا تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ودیعت کے طور پر چیز نہیں رکھی ہے. کسی کا کپڑا آ رہا تھا، اچھا کپڑا تھا، آپ نے اڑ کے آیا تو اسی لیے آپ کے پاس تشریف لایا ہے تو میرا ہی ہے. اب دوسری مرتبہ پھر استعمال کیا تو گنہگار. پہلی مرتبہ کا تو ضمن تاکید کر دی. یہ ان کے یہاں ہے، ثواب کے یہاں. وإن كان تركها بنية عدم العودة إلى استعمالها يبرأ وعلى هذا فللنية أثر في الحكم. اگر پہلی مرتبہ لیا پھر استعمال کیا تو اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ ودیعت کی شکل میں نہیں تھا، پہلے بھی نہیں تھا. لیکن ایک کو تو فقہا معاف کر دیتے ہیں کہ ابھی نیت کا استحضار کا پتہ نہیں ہے،
اس کے بعد ہی تو نیت دوسری کیا تھی وہ معلوم ہوا، پہلی نیت تو غلط ہی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹنے کے لیے ایسا کیا جائے کہ پہلی مرتبہ یہ تھا، یہ تو صرف زنا کے لیے، نظروں کے لیے حدیث شریف میں آیا ہے، لا تقبین نظرتن نظرہ آپ نے جو فرمایا. خیر یہ حنفیوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اس میں لیکن کیس آیا تو کیا کرنا ہے تو جاننا تو پڑے گا ہی. وعلى هذا فللنية أثر في الحكم على التصرف للمشروعية أو الحظر وتأثير في نوع الحكم الذي يوصف به. اس کی نیتوں کے بدلنے سے افعال بدلتے ہیں، احکام بدلتے ہیں، اس لیے مفتی کو مکلف کی نیت کا جاننا ضروری ہے یا مکلف کو اپنی نیت بتلانا ضروری ہے. اگر مفتی اپنی امکانی کوشش سے پوچھ رہا ہے پھر مفتی کو یہ بھی نہیں ہے کہ وہ CID بن جائے، اتنی زیادہ سختی کرنے کی بھی ضرورت نہیں، پھر آپ کے پاس دوسرا بھی مسئلہ آئے گا اور یہ آپ کی ایک تکلیف سے باہر ہے، اس لیے آپ کو اس کا مکلف بننے کی ضرورت نہیں. آپ سن ہی چکے ہیں شراب کی بو آئی لیکن شراب پیتا ہوا نظر نہیں آیا تو چھوڑ دیا، اور عبداللہ ابن مسعود نے شراب کی بو آئی تو بھی پکڑا، کثیر میں روایت سن ہی چکے ہیں آپ. تو یہ اس لیے ہوا کہ دونوں کا فرق معلوم ہوا، محسوس ہوا. اسی کی نیت تھی تبھی تو ابن عباس نے ایک کو فتویٰ دیا کہ تم کسی کو جان بوجھ کر قصداً و عمداً قتل کرنے کی نیت سے قرآن نے فرمایا تو پھر اس کی سزا بتلا دی قرآن کریم نے خالداً ہمیشہ. اب یہ ہے کہ خیر ہمارے یہاں ہمیشہ نہیں ہے، یہ معتزلہ اور ظاہریہ کو ہی دیا، آیت کے ظاہر پر فتویٰ دے کر انہوں نے ہمیشہ کے لیے ان کو یہ کر دیا. لیکن یہ ہے کہ اس طریقے کی نیتوں میں ابن عباس نے دونوں کے فتوے نیت کے فرق سے ہی دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو حدیث آپ نے 99 کو قتل کیا، 100 کو قتل کر دیا، پھر اس کے بعد عابد صاحب نے جو فتویٰ دیا اس کی روشنی میں پھر آگے گیا. اب اس کا نیت چونکہ صحیح تھی تو اللہ پاک نے زمین کو کہا کہ تو ادھر آ جا، اور ایک بالشتے کے برابر زمین ادھر آ گئی، اور نابا فرشتوں نے تو رحمت والی زمین کے قریب تھا وہ. یہ سب بتلایا جا رہا ہے کہ نیت کے فرق سے. وهذا ما حدا بالرجاء إلى القول في معرض بيانه بفاعل الأمور بمقاصدها وفيه بيان أن الشيء يتصف بالحل أو الحرمة باعتبار ما قصد به. حل اور حرمت کا تعلق ایک تو یہ ہے کہ چیز کے ظاہر پر مفتی فتویٰ دے جہاں نیتوں تک پہنچنا مشکل ہو، وہاں تو ظاہر پر فتویٰ دیا ہے، لیکن جہاں نیتوں تک پہنچنا ممکن ہے ایسے مسائل ہے تو حل اور حرمت کے فتوے بدل لیں گے اس کی نیت کے، اس کے ارادے کے بدلنے سے. ابن نجم نے اس قاعدے کی ضمن میں یہ مثال ذکر کی. بس یہ تمام وجوہات ہیں جس میں مقاصد کا اعتبار کیا، چاہے وہ عبادات کی مثالیں ہوں چاہے عادات کی ہو، دونوں کو ذکر کیا ہے.